ناظرین، دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے خبردار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ کب واقع ہوگا اور کیسا ہوگا، ان سب کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس فتنے کو جاننے سے پہلے دجال کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، لفظ دجال دجل سے مشتق ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور ملمس سازی کرنا وغیرہ۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ کے مطابق دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ بات سنانے والے لوگ ہیں۔ لسان العرب عربی زبان کی سب سے معتبر ڈکشنری مانی جاتی ہے۔ اس میں لکھا ہے دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے، اور یقیناً اس کے دجل سے مراد اس کا جادو اور اس کا جھوٹ ہے۔ اور اس میں آگے مزید لکھا ہے کہ مسیح دجال یہود کا ایک آدمی ہے جو اس امت کے آخر میں ظاہر ہوگا، اور اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کر دے گا۔ دجال کا پورا نام مسیح دجال ہے، جس کو عربی میں الدجال المسیح کہا جاتا ہے۔ اس کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں بھی ایک رائے پائی جاتی ہے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سیاحت کرنے والا شخص، یعنی بہت زیادہ دنیا گھومنے پھرنے والا شخص۔ اور چونکہ دجال اپنے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت صاحب قاموس نے بھی کی ہے کہ دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے دجال کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسیح دجال کا خروج صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے صحابہ اکرام کو اس فتنے سے خبردار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور اسی 10 میں دجال کا آنا بھی شامل ہے۔ یہ حدیث اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب قصۃ المسیح دجال میں ایک روایت یوں بیان فرمائی ہے کہ دجال لا محالہ تم میں آ کر رہے گا، اور اس کی آمد یقیناً برحق ہے۔ اس کی آمد قریب ہے، اور ہر آنے والا قریب ہی ہوتا ہے۔ دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں فتنہ دجال سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ آپ نے امت کو دجال کے فتنے سے صرف ڈرایا ہی نہیں، بلکہ اس کی نشانیاں اور علامات بھی بتا دی۔ اس کی جسمانی ساخت اور رنگ و روپ کو بھی قدر تفصیل سے بیان فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ کو خواب میں دجال کا حلیہ بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر ایک موٹے شخص پر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ اس کی صورت عبد العزہ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ دجال کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ پھر آپ نے ہجے کر کے بتایا کاف فا را، اور اسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو۔ ناظرین، آج بعض جدید مفکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے، اور بعض نے اسرائیل کو دجال قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا۔ اس کے کئی دلائل احادیث میں موجود ہیں۔ بطور مثال ہم یہاں 2 دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں ایک موٹے شخص کو دیکھا جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اور ایک مرتبہ معراج کے وقت آپ نے دجال کو دیکھا۔
آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا اور دجال کو بھی۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کوئی امریکہ یا اسرائیل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں دجال کے حمایتی زیادہ ہوں گے، کیونکہ حدیث کے مطابق دجال یہودی ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ دجال بہت زیادہ طاقتور ہوگا اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی طاقت عطا کرے گا کہ وہ بہت سارے کام ایسے انجام دے گا جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے خدائی طاقت عطا کرے گا اور اسی طاقت کے بلبوتے پر وہ مصنوعی جنت اور جہنم بنائے گا۔ اس کے پاس پانی کی نہر اور روٹی کا پہاڑ ہوگا۔ وہ چشمے زدن میں خشک اور بنجر زمین کو ہری بھری اور سرسبز و شاداب بنا دے گا، لیکن یہ سب ایک آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس ایک جنت اور ایک جہنم ہوگی، اور یاد رکھو، خبردار رہو کہ اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب دجال خروج کرے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ فی الحقیقت جلا دینے والی آگ ہوگی۔ تم میں سے اگر کسی شخص کو اس فتنے سے واسطہ پڑے تو اس کی آگ میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہ فی الحقیقت میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ناظرین، دجال کا اصل لشکر یہودی ہوں گے، کیونکہ وہ انہی میں سے ہوگا۔ علاوہ ازیں چوڑے اور موٹے چہروں والی اقوام بھی اس کے لشکر میں شامل ہوگی، اور ممکن ہے یہ اقوام چین، جاپان، کوریا اور روس وغیرہ کے لوگ ہو، کیونکہ ان کے چہرے اغلباً ایسے ہوتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی ویران جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر رکھا ہے، اور سائنسی دنیا کے آگے مذہب کو کمتر سمجھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر حصے کی معلومات رکھنے کے دعوے دار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے، اور یقیناً یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے۔ بہرحال، ہم دجال کے دنیا میں موجود ہونے کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تمیم داری ایک نصرانی تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دجال کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ہماری کشتی کو ادھر سے ادھر کرتی رہی۔ پھر اچانک ہماری کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے میں پہنچ گئی۔ پھر ہم ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر ایک جزیرے میں چلے گئے۔ وہاں ہمیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت کرنا ناممکن تھا۔ ہم نے اس جانور سے پوچھا، تو کون ہے؟ جانور نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا، کس کا جاسوس؟ اس جانور نے کہا، اس شخص کی طرف چلو جو ایک ویران جگہ میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم داری نے کہا، پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے ویران جگہ میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قدآور آدمی کبھی نہ دیکھا تھا، مگر وہ جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا، میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ سمندر میں طغیانی آئی، پھر راستہ بھٹکتے ہوئے یہاں پہنچے۔ دجال نے کہا، مجھے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، قریب ہے وہ پھل نہیں لائے گا۔ پھر دجال نے کہا، مجھے بحر تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی روا دوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، قریب ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے، کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں کی ہے، اور وہ اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری دنیا فتح کر لوں گا۔ دجال کی آمد سے پہلے احادیث مبارکہ کے مطابق مسلمان اور عیسائی باہم مل کر کسی دشمن سے جنگ کریں گے اور وہ اس میں فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد رومی عیسائی مسلمانوں سے عہد شکنی کر لیں گے اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق پھر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان
ایک خوفناک جنگ عظیم برپا ہوگی، اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس جیسی جنگ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ پرندہ ان کی لاشوں کے ٹکڑوں سے گزرے گا اور وہ مر کر گر جائے گا، لیکن ان کی لاشیں ختم نہیں ہوگی۔ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو جنگ سے واپسی کے وقت ان میں سے صرف ایک ہی باقی بچے گا، اور دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا جس پر لوگ جنگ کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، جبکہ ہر بندہ اس میں یہ سوچ کر حصہ لے رہا ہوگا کہ شاید وہ نجات پانے والے میں ہی ہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خروج دجال سے پہلے واقع ہونے والی جنگ عظیم کا سبب اسی خزانے کا حصول ہوگا، واللہ عالم۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1453 میں سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے، لیکن ایک بار پھر خروج دجال کے وقت قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے تو وہ پگھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچھے میں دکھائیں گے۔ ایک طویل روایت میں یہ ہے کہ دجال کو تلاش کرنے کے بعد اسے عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر قتل کر دیں گے۔